اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ۔ انشاءاللہ 20 آیات آج میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ تھوڑا سا شروع میں اس کا حوالہ آپ کو دے دیتی ہوں کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آگے چل کر گائیں کا واقعہ آتا ہے، تو اس لیے اس کو پھر سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی خاص فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک اس میں جو ہے 1000 خبریں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، 1000 احکام دیے گئے ہیں ہمیں، اور 1000 چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے اس پوری سورت میں، اور یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا، یہ جو 3 لفظ ہیں نا، الف لام میم، ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اس کے معنی کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور کہا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، اور ہر ایک حرف پر آپ کو ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے ہر ایک حرف پر آپ کو 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ تو آگے ہے، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اچھا، یہاں پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب اگلی آیت، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ بیماری سے مراد یہاں پر منافقت کی بیماری کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا، آگے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے،
جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج یہاں تک، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کل سے پڑھیں گے، اور آج منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتائی۔ تو آئی ہوپ ہم منافقین میں شامل نہیں ہوں گے، اور ہم وہی کریں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔